بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اصغر خان عسکری۔ آج ایک اہم خبر ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے پاکستانی معیشت کو یعنی ملکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، ایک خصوصی کونسل جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ اس کونسل کے اوپر ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ یہ کونسل کیوں تشکیل دے دی گئی ہے، یہ کونسل کن ممالک کے ساتھ مشاورت کے بعد تشکیل دی گئی ہے، اس کونسل کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہے اس کمیٹی میں کون کون شامل ہے، اس کے ممبران کون ہے، اور یہ جو کونسل ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے تحت کون سا ملک پاکستان میں کتنی سرمایہ کاری جو ہے وہ کرے گا، تو اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، یعنی خصوصی سرمایہ کاری سہولیاتی کونسل، یہ تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کونسل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کو سہارا دے دیا جائے، کسی طرح سے پاکستانی معیشت جو ہے اس کو استحکام نصیب ہو سکے، اس کو مستحکم کر دیا جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ کونسل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور چین کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کونسل کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو دیکھ لیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کونسل اس لیے تشکیل دے دی گئی ہے کہ خلیجی ممالک یعنی جو گلف کنٹریز ہے، خاص کر وہ ممالک جو ہے ان کو ایک چھتری تلے جمع کر کے پاکستان میں ان کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا جا سکے۔ تو بنیادی جو اس وقت نظر آ رہا ہے کونسل کا جو سٹرکچر ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ سب کچھ چین جو ہے وہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے چائنا جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ سعودی عرب کو، متحدہ عرب امارات کو اور قطر کو یعنی کنونس کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ خصوصی طور پر سرمایہ کاری کرے۔ تو یہ تو اس کونسل کی وہ بنیادی جو ہے اغراض و مقاصد، اور اسی طرح اس منصوبے کے تحت تقریباً جو ہے 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، یعنی فی الحال یہ جو 4 ممالک ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے اور چین، یہ 4 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں کریں گے۔ اچھا، اس کونسل کی جو تشکیل دے دی گئی ہے، اس کے لیے یعنی اس کا جو اغراض و مقاصد ہے اس کے حصول کے لیے 3 بنیادی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہے۔ ایک کمیٹی، اس کا نام ہے ایپیکس کمیٹی، اور اس کے سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، تو شہباز شریف صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ اس ایپیکس کمیٹی کے جو ممبران ہیں اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت ہے جنرل، وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ یعنی اسحاق ڈار صاحب ممبر ہوں گے۔ وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسان اقبال صاحب جو ہے وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ آئی ٹی کا جو منسٹر ہے وہ ٹیلی کام کے منسٹر، پاور کے منسٹر، دفاع کے منسٹر، صنعتی پیداوار کے منسٹر، قومی جو غذائی تحفظ کا منسٹری ہے اس کا جو منسٹر ہے وہ اس کے ممبران میں سے ہوں گے، اور یہ ایپیکس کمیٹی ہوگی، یہی لوگ جو ہے سب کچھ کو دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد اس کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کا نام ہے ایگزیکٹیو کمیٹی، اور پھر ایک تیسری کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کا نام ہے عمل درآمد کمیٹی۔ عمل درآمد جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہر ہفتے منعقد ہوگا۔ ایگزیکٹیو جو کمیٹی ہے وہ عمل درآمد کمیٹی کے کام کو دیکھے گی، اس کو ورسی کرے گی، اور پھر یہی ایگزیکٹیو کمیٹی اپنا ماہانہ جو رپورٹ ہے وہ ایپیکس کمیٹی کو دے گی، اور ایپیکس کمیٹی ہر مہینے اجلاس منعقد کرے گی، اور اس منصوبے کے اوپر جو بھی عمل درآمد ہوا ہے اس کا جائزہ لے گی، اور مستقبل کے لیے
وہ جو ہے ڈائریکشن دے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے شعبہ جات ہے کہ جس میں یہ ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور چین پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ تو 4 شعبہ جات جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 4 شعبے ہیں جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ بھی ان ممالک کے ساتھ یعنی سعودی عرب کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ، قطر کے ساتھ اور چین کے ساتھ مشاورت کے بعد ان 4 شعبوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ توانائی کا شعبہ ہے۔ پاکستان کو اس وقت توانائی کے بحران کا سامنا ہے، اسی لیے صنعتیں لگانے کے لیے پاکستان کو اس وقت جو ہے توانائی چاہیے، تو لہٰذا توانائی جو ہے کا شعبہ اس میں سرمایہ کاری کریں گے، اور چین آلریڈی سی پیک منصوبے کے تحت جو ہے وہ توانائی کے جو منصوبے ہیں اس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ایک تو پاکستان کو پاور شارٹیج کا سامنا ہے، پھر جب سرمایہ انڈسٹری لگے گی تو اس کے لیے بھی بجلی یعنی توانائی پاور جو ہے وہ چاہیے ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے معدنیات، منرلز، معدنیات جو ہے یہاں پاکستان کے اندر اس کے بہت زیادہ ذخائر جو ہے موجود ہے، لیکن ان کو نکالنا، ان کو پالش کرنا اور ان کو مارکیٹ تک لے کر آنا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت بڑا صنعت ہے یہ۔ تو دوسرا جو ہے وہ معدنیات ہے۔ تیسرا جو ہے وہ آئی ٹی کا صنعت ہے، اور آئی ٹی اس وقت یقینی طور پر بہت زیادہ اہم شعبہ ہے۔ بس جس کسی کے پاس بھی موبائل موجود ہے، اسمارٹ فون ہے اور انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، تو اگر نوجوانوں کو تھوڑا سا بھی ٹرین کیا جائے تو وہ گھر بیٹھے فری لانسنگ سے یا یوٹیوب سے، فیس بک سے، مختلف جو بھی ویب سائٹس وغیرہ ہے، آن لائن کاروبار وغیرہ ہے، اس سے جو ہے وہ بہت سارا یعنی بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ تو تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس میں سرمایہ کاری ہوگی وہ آئی ٹی کا شعبہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی چوتھا جو اہم شعبہ ہے وہ ہے زراعت۔ پاکستان ویسے بھی زرعی ملک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیز بن رہی ہے، جو زرعی زمینیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہے اور نئی جو جگہیں ہیں وہ آباد نہیں کی جا رہی ہے، تو زراعت میں بہت زیادہ پوٹینشل پاکستان میں موجود ہے۔ تو چوتھا جو شعبہ ہے اس میں زراعت جو ہے وہ شامل ہے کہ اس میں یہ 4 ممالک جو ہے یہ سرمایہ کاری کریں گے۔ اب یہ ہے کہ کون سا ملک پاکستان میں کتنا سرمایہ کاری کرے گا، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب وہ تقریباً $5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 20 سے لے کر $22 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ قطر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی 15 سے 20 یا 10 سے 15 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ چین جو ہے سی پیک کے تحت آلریڈی پاکستان میں کوئی 40 کا 50 ارب ڈالر کا جو ہے وہ سرمایہ کاری ان کے منصوبے وغیرہ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک پورا پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، اور جس کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کہا گیا ہے، اس یہ نام دے دیا گیا ہے۔ اس کے تحت جو ہے یہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جن دوستوں کو ویڈیو ہمارا پسند آئے وہ شیئر کر لیں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا، کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، جو 4 بنیادی شعبہ جات ہے، اس میں اپنے آپ کو یعنی اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، توانائی ہے، معدنیات، آئی ٹی، زراعت وغیرہ، تو اس پر نظر بھی 4 شعبوں پر رکھیں کہ کہیں پر آپ کو ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو آپ بھی اس میں جو ہے پھر پارٹیسپیٹ کر سکیں گے۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔